نمازوں کی پابندی اور اس کا استحضار اس عنوان کے تحت میں تقریر پیش کرنے کے لیے خازن علی ابن برکت علی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ یہ درجہ حفظ دوم کے طالب علم ہیں اور مقام اروڑہ بازار کے رہنے والے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ صدر محترم اور حاضرین مجلس اور میرے تعلیمی سفر کے عزیز بھائیوں اور مشفق اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالیٰ شانہ نے مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر استفادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں نے جو ابھی آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ سورہ بقرہ کی ہے۔ اس میں اللہ رب الجلال روئے زمین کے تمام مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں، مسلمانوں تمام نمازوں کی پوری حفاظت کرو اور خاص طور پر وسط الصلاۃ یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو اور اللہ کے سامنے پورے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 حکم بیان فرمائے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ تمام نمازوں کو پوری پابندی کے ساتھ ادا کرو۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ خاص طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اس لیے کہ عصر کے وقت انسان دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتا ہے، اس لیے توجہ دلائی ہے کہ دنیاوی کاموں میں مشغول ہو کر نماز عصر سے غافل نہ ہو جانا۔ اور تیسرا حکم یہ فرمایا، وہی میرا موضوع سخن ہے، وقوموا للہ قانتین، جب اللہ کے سامنے جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پورے ادب و احترام و وقار کے ساتھ کھڑے ہو۔ صاحب کیونکہ یہ دربار پروردگار کا عالم دربار شاہی ہے، اس دربار شاہی میں نہایت ادب، احترام، سکون اور ادب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ حضرت صحابہ کرام کا یہ حال تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی تو ان کے بدن پر کپکپش آ جاتی، چہرے مبارک زرد ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ فرمایا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اس امانت کو آسمان، زمین، بلند پہاڑ پر پیش کیا، لیکن وہ اس امانت کو اٹھانے سے عاجز آ گئے۔ اس امانت کی ادائیگی کا ٹائم آ گیا ہے، پتہ نہیں میں اس نماز کو ادا کر پاؤں گا یا نہیں۔ حضرت خلف بن ایوب ایک جلیل و قدر صحابی ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ تمہیں نماز میں مکھیاں اور مچھر نہیں ستاتے؟ انہوں نے ٹھنڈی سانس لی اور اطمینان سے فرمایا، ارے بے وقوف، انسان چور، ڈاکو، حکومت، پولیس کے کوڑے کھا کر حرکت نہیں کرتا اور میں احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑے ہو کر ایک مکھی اور مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے حرکت کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے برخلاف ہمارا کیا حال ہے؟ ہم ہماری نمازوں پر غور کریں۔ ہم نماز میں کھڑے ہیں، کبھی سر کے بالوں پر ہاتھ ہے، کبھی چہرے کو کھجا لیا، کبھی ادھر دیکھ لیا، کبھی ادھر دیکھ لیا، کبھی کپڑوں کو درست کر دیا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر ایک دم غیظ و غضب جلال کے ساتھ فرمایا، جو لوگ اپنی نمازوں میں اوپر دیکھتے ہیں وہ اس حرکت سے باز آ جائے، ورنہ نگاہیں اوپر کی اوپر ہی رہ جائیں گی۔ یاد رکھیے یہ مسئلہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر ایک رکن میں بار بار ایسی حرکت کی جائے تو نماز فاسد ہو جائیں گی۔ قرآن نے ان لوگوں کے لیے بیان فرمایا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت و بربادی مقدر ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل اور بے خبر ہے۔ بے خبر کے 2 مطلب ہے، مفسرین اکرام تحریک فرماتے ہیں بے خبر کے 2 مطلب ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کو اس بات کا شعور اور احساس ہی نہ ہو کہ وہ اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو رہا ہو، کیسے اور کس طرح کھڑا ہونا چاہیے۔ آج کل موبائل فون آف کرنا یاد نہیں رہتا، آج کل ہر مسجد میں ہر نماز میں موبائل فون بجتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بھی نماز خراب اور پوری جماعت کا ذہن جو نماز کی طرف متوجہ تھا اس موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے معمولی بات نہ سمجھے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ایک تفسیر میں نماز میں استحضار کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، دوسری نماز میں خشوع و خضوع نہیں، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ ابھی کتنی رکعتیں پڑھی گئی۔ قرآن نے ان کے لیے حکم فرما دیا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے
رکوع بھی اطمینان سے کرتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے، کھڑا بھی پورے وقار کے ساتھ ہوتا ہے، سجدے بھی پورے اطمینان سے کرتا ہے، تو وہی نماز عمدہ طریقے سے نہایت نورانی بن کر اسے دعا دیتی ہے، حفظک اللہ کما حفظتنی، اے پروردگار عالم تو اس کی ایسی حفاظت فرما جیسی اس نے میری حفاظت فرمائی۔ لیکن جو شخص نماز کو بیکار پڑھتا ہے، نماز میں دھیان نہیں رہتا، تو اس کے لیے نماز اس کے حق میں بدعا بھی کرتی ہے، زعیک اللہ کما زعیتنی، اللہ تجھے بھی ایسی برباد کر دے گا جیسا تو نے مجھے ضائع و برباد کر دیا۔ مسلمانوں ذرا تصور کرو کیسی سخت بدعا ہے نماز، وہ نماز جو ساری عبادتوں کی سردار ہے، وہ نماز جس کے لیے کوئی بدعا کر دے اس کی بدعا میں کیا شک و شبہ ہوگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی حفاظت فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں اپنی تقریر کو اس اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلی سی تڑپ سجدوں میں لذت کیوں نہیں آتی، وہ پہلی سی تڑپ سجدوں میں لذت کیوں نہیں آتی، عبادت کرنے والوں کو عبادت کیوں نہیں آتی، اگر تیرے مقابل ابراہ سے لوگ آتے ہیں تو پھر تجھ میں ابابل و صفت کیوں نہیں آتی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔